اب سپنا اور علی کی ملاقاتیں پہلے کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ سپنا زیادہ وقت علی کے گھر میں ہی رہتی تھی اور علی نے بھی گیمز وغیرہ کافی کم کر دی تھی۔ ان کی قربت بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سپنا علی کے گھر پر علی کے کھانے پینے کا بھی خیال رکھنے لگی تھی اور مریم اس بات کو کافی محسوس کرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی اس نے علی اور سپنا سے کئی بات نہیں کی تھی، مگر اسے دونوں پر شک ہونے لگا تھا۔ ایک دن دوپہر کے کھانے کے وقت جب صرف علی، مریم اور سپنا ہی کھانا کھا رہے تھے تو مریم نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں آپ دونوں سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ سپنا: جی جی علی، ضرور، دونوں نے مریم کو جواب دیا۔ آپ دونوں کی محبت کچھ زیادہ ہی نہیں ہوتی جا رہی؟ سپنا: نہیں مریم آپی، وہ علی خود کو محفوظ کرتے ہوئے۔ او ہو آپی، آپ کو تو پتہ تو ہے کہ باہر کتنی گرمی ہوتی ہے، جون شروع ہو چکا ہے۔ اور مریم: اچھا جی، گرمیاں کیا پہلی بار آ رہی ہیں جناب؟ اب علی نے سپنا کی طرف دیکھا اور پھر دونوں نے نظریں جھکا لیں۔ ظہر کی نماز کے بعد جب سپنا اور مریم نماز اور قرآن پاک کی تعلیم سے فارغ ہوئیں تو مریم نے سپنا سے پوچھا، مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا معاملہ چل رہا ہے؟ سپنا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیا معاملہ؟ مریم: تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں۔ مریم نے سپنا کو یقین دلاتے ہوئے کہا، سپنا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، شاید میں تم لوگوں کی مدد کر سکوں، اور ویسے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ اب کے بار سپنا نے نظریں اٹھا کر مریم کی طرف دیکھ کر کہا، مریم آپی، ہم دونوں نے نکاح کر لیا ہے۔ سپنا نے کہتے ہی نظریں چکا لیں۔ مریم حیران ہو کر، کب؟ سپنا: پچھلے ماہ۔ مریم سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ سپنا: اور مریم آپی، ہمارے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے گھر والوں نے میرا رشتہ میرے کزن کے ساتھ طے کر دیا تھا، جبکہ میں اور علی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سپنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مریم اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے، اچھا رونا تو بند کرو نا پلیز، اللہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے۔ اب علی اور سپنا کی باقاعدہ کلاسز جاری تھی۔ سب کچھ پہلے کی طرح چل رہا تھا۔ جب علی اور سپنا کلاس روم سے باہر آنے لگے تو اچانک سے سپنا کو چکر آ گیا۔ وہ گرنے ہی لگی تھی کہ علی نے اسے پکڑ لیا اور وہیں بینچ پر بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد سپنا کی طبیعت کچھ سنبھلی تو علی اسے فوراً ہسپتال لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے باقاعدہ چیک اپ کے بعد علی کو مبارکباد دیتے ہوئے بتایا کہ آپ باپ بننے والے ہیں۔ علی نے خوشی سے بے حال ہوتے ہوئے سپنا کو گلے لگا لیا۔ سپنا بھی بہت خوش تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ان دونوں کو گلے ملتے دیکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ علی نے پھر ڈاکٹر سے سپنا کے لیے احتیاطی تدابیر اور ادویات کے بارے میں پوچھ کر اسے آرام سے گاڑی میں بٹھایا۔ یہ مرحلہ ان دونوں کے لیے بہت منفرد تھا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے اور یہ خوشی ان سے چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ علی سے رہا نہیں گیا، اس نے گھر آتے ہی مریم کو سب بتا دیا اور ساتھ ہی سپنا کی میڈیسن اور احتیاطی تدابیر بھی بتائی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی سپنا کا چہرہ ان دونوں کو دیکھ کر خوشی سے سرخ ہو رہا تھا، جبکہ مریم، جس کے یہ خبر سنتے ہی ہوش اڑ گئے تھے، یہ کیا کہہ رہے ہو علی؟ مریم نے علی سے حیران ہو کر پوچھا تھا، تم جانتے بھی ہو کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سپنا کے گھر والے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، اور نہ سپنا کو۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی فیملی کا؟ مریم کی بات کرتے کرتے علی اور سپنا کے چہرے سے خوشی کے اثرات ختم ہو چکے تھے اور وہ ٹکٹکی لگائے مریم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علی نے اب سپنا کی طرف دیکھا جو اب چہرے سے بہت پریشان لگ رہی تھی۔ علی نے فوراً سپنا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو سپنا، میں تمہیں اور خود کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور ساتھ ہی اپنے بچے کو بھی۔ سپنا کی آنکھوں میں دوبارہ روشنی کی چمک نظر آنے لگی جو اسے علی پر تھا۔ اب سپنا مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن مریم جو ان کے پاس کھڑی تھی کافی پریشان تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ علی نے سپنا کو دلاسا تو دے دیا ہے، مگر یہ سب اتنا آسان بھی نہیں ہے۔